یہ جو نوافلیں ہیں یہ اپنے اندر بہت ساری فضیلتوں کو رکھتی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب ہماری فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ رب العالمین اسی نوافل کے ذریعے، جو نفل نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اسی نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین ہماری فرائض کی کمی کو پوری فرمائے گا۔ اسی لیے اس کو متممات اور مکملات کہا جاتا ہے کہ فرائض کی تکمیل اللہ رب العالمین اسی نوافل کے ذریعے فرمائیں گے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف فرائض پڑھتا ہے، سنتوں کو ترک کرتا ہے، تو اس کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ آئیے اس پہ بھی روشنی ڈال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص نوافل اور سنت غیر مؤکدہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہے، ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اگر پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، ثواب ہے، نہیں پڑھے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن سنت مؤکدہ کو ترک کرنے کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بالفرض کبھی کبھار سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن ہاں اس سے سوال کیا جائے گا، اس پر پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ تم نے کیوں چھوڑا۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے کہ بتاؤ تم نے سنت کو کیوں چھوڑا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کوئی جواب دینے کے لیے وہاں ہم کیا جواب دیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اب آئیے کہ اگر کوئی شخص اس کی عادت ڈال لے کہ ہم فرائض پڑھے اور سنت مؤکدہ کو ترک کر دے۔ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ سنت مؤکدہ کون کون سی ہے۔ سنت مؤکدہ فجر سے پہلے کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت، مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت، جمعہ سے پہلے کی 4 رکعت اور جمعہ کے بعد کی 4 رکعت، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ فرض نماز جو ہے فجر کی، اس سے پہلے کی جو سنت ہے، تو فجر کی سنت کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دشمن کے گھوڑے بھی تم پر حملہ کر دیں تو بھی فجر کی سنت کو نہ چھوڑو۔ اللہ اکبر! ذرا سوچئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دشمن کے گھوڑے بھی تم پر حملہ کر دیں تو فجر کی سنت کو ترک مت کرو۔ اور حضرت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول یہ تھا کہ فجر کی سنت کو ترک نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ سفر و حجر میں بھی سنت کا اہتمام کرتے تھے۔ باقی اور جو بھی سنت مؤکدہ ہے وہ بھی اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں رکھتی ہیں۔ اب آئیے کہ اگر کوئی بندہ سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے تو اس کا کیا ہے، اس کے لیے کیا اسلام میں کیا شریعت نے حکم دیا ہے؟ تو بالفرض اگر کوئی بندہ کبھی کبھار چھوڑتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے، البتہ پوچھ ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ اس کی عادت ڈال لے کہ ہمیشہ اس سنت کو ترک کرتا جا رہا ہے، سنت کو ترک کرتا ہے، تو اس پر آیا ہے کتابوں میں کہ گناہ بھی ہے، اور گناہ پھر جو ہے وہ عذاب کا مستحق بنتا ہے، تو اس کو عذاب بھی ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کو سن لیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یعنی فجر سے لے کے عشاء تک میں جو 12 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید کرتا ہے، یعنی اہتمام کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور جو اس کو ترک کرتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شفاعت کی محرومی کے بارے میں بتایا ہے کہ شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان سنت کا بہت ہمارے اندر، ہم کو جو ہے سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس پر عمل کریں اور سنتوں کو ہم پڑھیں، نوافلوں کو پڑھیں، چونکہ آج کل ہماری جو فرائض نماز ہوتی ہے اس میں بہت ساری کمیاں ہوتی ہے۔ ہم نمازی فرض نماز کو صرف پڑھتے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ فرض نماز بھی ہماری قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو کل جب میدان محشر میں اللہ رب العالمین ہمارا حساب و کتاب لے گا، وہاں جب ہمارے فرائض میں کمی ہوگی تو ہمارے پاس ذخیرہ جب نوافل کا ہوگا تو اللہ رب العالمین اس سے ہماری کمی کو